بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے عقیدہ ختم نبوت یعنی حضور کا آخری نبی ہونا، اس کا حضور نے حکم بھی دیا اور صحابہ اکرام نے اس کا تحفظ بھی کیا، اس کے لیے جانوں کی قربانیاں بھی دی۔ سوال ہوتا ہے کہ مسلمان اس شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے۔ کیا ایسا حضور کے زمانے میں ہوا؟ کیا ایسا صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوا؟ ہاں ہوا ہے۔ اٹھائیں خصائص الکبریٰ مدارج النبوہ کہ حضور کے زمانے میں یمن کے اندر اسود انسی نام کے بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس کو نیست و نابود کر دو۔ اور حضور کا جب وصال کا وقت آیا، حضور کا اس دنیا سے جانے کا آخری ٹائم آیا، اس وقت حضور نے خبر دی کہ اے میرے صحابہ، آج اسود انسی مارا گیا، میرے اہل بیت سے ایک شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ فیروز کامیاب ہو گیا، کیونکہ حضرت فیروز نے اس اسود انسی ملعون کو، گستاخ کو، جو نبی بنا ہوا تھا، کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ مبارک آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو حلیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حلیم کے نام سے ان کی شہرت ہے۔ حلیم سے مراد حوصلے والا، صبر والا، کہ وہ شخص جو جس کا چرچا اور جس کی شہرت صبر میں آسمانوں میں فرشتوں کے اندر ہو۔ جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، جنگ یمامہ ہونے لگی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہونے لگی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حکم جاری فرمایا تھا سب مسلمان جنگ میں جائیں گے، چاہے وہ صحابی ہو چاہے غیر صحابی ہو۔ اور آگے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ چاہے وہ بدری ہو چاہے غیر بدری ہو۔ بدری سے مراد جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی تھی۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں ان کی بہت شان اور عظمت تھی، اور صحابہ اکرام اور اس وقت کے مسلمان ان کو کسی جنگ میں جانے نہیں دیتے تھے کہ یہ شہید نہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہم ان سے برکت حاصل کرتے رہیں۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ کوئی بدری ہے کوئی غیر بدری ہے، وہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کے خلاف جنگ ضرور لڑے گا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کل جنگیں تقریباً 74 ہوئی، اور ان کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے وہ 259 ہیں تقریباً۔ جنگوں کے اندر 300 آدمی شہید نہیں ہوئے، لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی، عقیدہ ختم نبوت پر جنگ ہوئی، تو اس وقت صحابہ کرام نے 1200 قربانیاں دی، جن میں سے 700 حفاظ اور قاری تھے۔ اس جنگ کے بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا تھا کہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں، قرآن مجید کو محفوظ کر لیں، اور اتنی بڑی قربانی دی کہ 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 700 حفاظ اور قاری تھے۔ اور اتنا عظیم عقیدہ تھا تو اتنی قربانی دی۔ صحابہ اکرام کے بعد بھی مسلمان قربانیاں دیتے رہے۔ جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا
اس وقت بھی علماء نے اور مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، اور 1953 کے اندر پاکستان کے اندر بھی تقریباً 10,000 مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، اسی لیے کہ یہ عقیدہ عظمت والا ہے۔ ذرا سی بھی اس کے اندر ڈھیل آ جائے، ذرا سی بھی نرمی آ جائے تو اسلام ختم، مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ میرے ذہن میں سوچ ہی نہ آئے، کانوں میں بات پڑھنا تو دور کی بات ہے، آنکھوں سے پڑھنا تو دور کی بات ہے، دماغ میں کوئی اڑتی خبر اور خیال بھی نہ آئے کہ کیا حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم اور بڑا عقیدہ ہے، اگر یہ اس میں ذرا سی بھی گنجائش اگر کو پیدا کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان مال ہر چیز کی قربانی دیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔